جتنے باب ہیں ان کے پڑھو کہ وہ معراج شریف کا واقعہ ہے کہ نہیں، کیا براق گیا کہ نہیں، براق نے دیکھا کہ نہیں، براق نے نہیں دیکھا، سرکار نے دیکھا، اتنی تیز رفتار کہ اس کی رفتار ایک قدم یعنی تحت نگاہ، جہاں اس کی آخری نگاہ جاتی تھی نا حد، وہاں اس کا ایک قدم جاتا تھا. سو اسپیڈ 186 کیا لائٹ کی اسپیڈ بھی ہوگی، اس سے بھی تیز براق جا رہا ہے، اور سرکار نیچے دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. یار یہ سب بیان کرتے ہیں نا، یار تیری نگاہوں پہ قربان میرے یا رسول اللہ، تم آپ دیکھ رہے ہو موسیٰ علیہ السلام نیچے نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. جو بھی کہو، ہمارے پہلے جو جتنے علماء تھے نا، انہوں نے مناظرے میں جب یہ کہا نا کہ سرکار صلو کے معنی ہوتے ہیں نماز بھی اور درود بھی، حضور موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام پہ سلام پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ سواری جا رہی تھی، وہ نماز کی بات نہیں تھی. اب انہوں نے پکڑ لیا یہ کیسے بات ہے، نماز پڑھ رہے تھے، درود کے تو قائل نہیں نا، سلام کے تو قائل نہیں، اور وہ بھی کھڑے ہو کے مر جائے، جمعے کی نماز والی بات ہو جائے کہ جمعے کے دن تو دلیل آ گئی نا کہ اگر یہ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو پھر جمعے کے دن کھڑا ہو کے سلام پڑھنا جائز ہو گیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں وہ مناظرہ ہوا. علماء نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نماز پڑھ رہے تھے. ہمارے علماء نے کہا ٹھیک ہے، یہ لیجئے آپ کا فتویٰ بالکل صحیح ہے، نماز پڑھ رہے تھے، ہم بھی مانتے ہیں نماز بھی اور درود بھی. تم درود، ہم درود مانتے نہیں، ہم نماز بھی مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اب دوسرا مناظرے میں کیا بولا، اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے روح ضروری ہے؟ روح کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہو؟ روح ہونی چاہیے نا، جسم ضروری ہے، روح بھی اور جسم ہوگا تبھی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ پھنس گئے. وہ روح اور جسم، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے قبر میں، تو ساری زندگی ہمارا امام ہمارا بابا امام احمد رضا کہتا رہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. تو تم مانتے نہیں تھے، اب کیسے مان رہے ہو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بس میرے دوستوں مختصر یہ کہ ایک اور بھی سن لو یار عقیدے کا نقطہ، میں تو بہت عقیدے کے نقطے اس میں پورے، میں نے کہا نا 4 جمعے ہو تو مزہ ہے. اب دیکھو، آپ دیکھتے ہوگے نا ولادت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لائبریری بنا دی گئی ہے. پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کوئی معلوم ہے تمہیں؟ لائبریری بن گئی ہے، وہ وہاں اندر جا نہیں سکتے، لائبریری ہے بھائی. اچھا بھی لائبریری کیوں بنائی؟ اس سے پہلے جب آج سے 50-60 سال پہلے ہم جاتے تھے، کوئی بھی جاتا تھا وہاں نفل ادا کرتے تھے 2 رکعت، تو یہاں فتوے لگتے شرک شرک شرک، وہاں بھی شرک، ہاذا شرک ہاذا شرک، ہے نا. آپ سنو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جبریل، یہ میرے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے بیت الحم، یہاں میرے محبوب کو اتارو اور یہاں 2 رکعت نفل ادا کراؤ. مدینہ پاک میں بھی ادا کی، تو کوہ طور میں بھی ادا کی، نفلیں ادا کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم کسی مزار پہ جا کے نفل ادا کریں تو پتہ نہیں کیا شرک کے فتوے، اور یہاں ادا ہو رہے ہیں. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر آقا علیہ السلام 2 رکعت نفل پڑھیں تو ہم آقا علیہ السلام کی ولادت گاہ پہ 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے؟ سوال ہے آپ سے، بتائیے نا، دونوں کو موازنہ کیجئے. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. اگر یہ اس طرح بیان کریں گے تو پھر پھنستے جائیں گے نا آگے جتنے. پھر موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی، موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے وہاں پہنچ رہے ہیں اقصیٰ کے اندر، پھر اقصیٰ کے ساتھ چھٹے آسمان پہ بھی. ارے موسیٰ علیہ السلام آپ کی اتنی طاقت ہے، جب اس موسیٰ علیہ السلام کی مقتدی ہے نبی کے، ان کی اتنی طاقت ہے تو میرے سرکار علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی نہیں لگا سکتا. بس میں مختصر یہی کر رہا ہوں. آگے جب سواری گئی، سارے انبیاء انتظار کر رہے تھے، ویٹنگ ہے نا، ویٹنگ صحیح نا. کسی بھی حدیث میں کوئی کھڑا ہو کے بتا دے نہیں جناب. سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے نا، اس کے بعد ایک اور نبی آئے تھے، اور رہ گئے تھے، لیٹ ہو گئے تھے. کہیں سنا آپ نے؟ میں نے تو نہیں آج تک پڑھی. میں نے بہت مفتیوں علماؤں سے پوچھا، یار کھنگالو کہیں نہ ہو کہ ہم بیان کر دیں کہ پکڑ لے یار یہ آئے تھے لیٹ. کوئی سب کے سب موجود تھے، جتنے کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں نزول ہوا سب کے سب وہاں اقصیٰ کے اندر موجود تھے کہ نہیں تھے. اور پھر امام آیا. یہاں مفسروں نے قلم لکھا، تمہارے مطلب کی بات بتا رہا ہوں، تمہارے مطلب کے لیے تمہیں چوٹ کرنے کی بات بتا رہا ہوں. مطلب نہیں، چوٹ ہے تمہیں. تو تم کیا کہتے ہو؟ متولی کیا کہتا ہے ہر مسجد کا؟ یار باپو، یار ہمارے سب میرے بعد آتے ہیں ہمیشہ، باپو کو چاہیے پہلے آئے. اب دیکھو یہاں امام بعد میں آتا ہے، مقتدی سب تیار ہو کے امام کا انتظار کرتے ہیں، امام آ کے مصلی پہ بیٹھتا ہے. یہی دستور اور طریقہ اور یہی شریعت کا معاملہ ہے. لیکن ہمارے یہاں متولی، باپو آپ 5 منٹ لیٹ ہو گئے، میں یہاں 5:45 بجے آ گیا اور آپ جو ہے نا 10 منٹ لیٹ آیا، آپ میرے سے پہلے آیا کرو. متولی ہے بھائی، چاہے تو تنخواہ بڑھائے چاہے تو نہیں بڑھائے، رو بھی ان کا تو اوپر جا کے جواب دینا پڑے گا کیا قدر کی تو نے عالم کی. اس کے بعد پتہ رکھ تو لیتے ہو. ایک دن کسی نے کہا با منہ مبارک یوں ہے، میں نے اس کی قدر کرنا بہت مشکل ہے، منہ مبارک تو رکھتا ہے گھر میں، پاگل بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، تو آسان مت سمجھ، تبرک کے لیے رکھ رہا ہوں. اور تیرے سے ہوگا بھی نہیں، تیرے سے نہیں ہوگا، تیری بیوی سے نہیں ہوگا، تیرے بچوں سے نہیں ہوگا. خدا نخواستہ جہاں تیری بد ادبی ہوئی اللہ تیرے سارے عمل کو زیرو کر دے گا.
تو سوچ اس بات کو. بڑے بڑے صحابہ اور کرام ڈرتے تھے اس معاملے کو لے کے. ہماری شیر کتنے نہیں میں تو رکھ لوں گا جہاں بھی. آپ دیکھ لیں کمروں میں کہاں رکھے ہوتے ہیں, کوئی اسپیشل کمرہ تھوڑی بنا ہوتا ہے. میں نے اس کو ایک مثال دوڑی ہے, مثال آپ کو دی. ایک مثال کا ادب اور احترام بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہاں سرکار علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے کھڑا کیا امامت پہ. سبحان اللہ. بس یہاں میں رکتا ہوں. اگلی بڑی رات کو میں آسمانوں کا سفر کروں گا انشاءاللہ بدھ کے دن. آپ ضرور آئیے گا تشریف. اللہ آپ کو معراج سے محبت ہے اور حضور سے محبت ہے تو ضرور آئیے گا. معراج وینسڈے کے دن عشاء کی نماز پڑھیے گا 7:30 بجے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن وقت ہوا, موقع ہوا تو پھر اور بھی واقعات ہو سکتے تو کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے دوستوں بس اعلیٰ حضرت کا قلمی بیان ہو رہا ہے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر میں کہ نماز اقصیٰ. کیا وجہ تھی نماز میں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا وجہ تھی کہ امامت سرکار نے فرمائی. سارے مقتدی بالکل ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے رہے اور حضور کا استقبال کیا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, آیا ہوں معنی اول و آخر. دیکھا آپ نے, آئے ہے بڑے کہتے ہیں جناب نبی تو بعد میں آئے پہلے نبی. تو اب سنو اعلیٰ حضرت فرماتے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, آیا ہو معنی اول و آخر. کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.